ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. والحمد لله الذي نور قلوبنا بغم الحسين بن علي. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على بقية الله العظم روحي وأرواحنا له الفداء. عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، وقال الرحمن في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه صلوات. آج چکے مناسبت ایک والد، ایک بزرگوار میجر ریٹائرڈ سلیم حسن حمدانی صاحب اس دنیا سے گئے. ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے. یقیناً مناسبت والدین کی ہے. قرآن والدین کے بارے میں کیا کہتا ہے، وارثان قرآن والدین کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ہماری والدین کے حوالے سے کیا ذمہ داری بنتی ہے. لیکن وقت چونکہ اتنا مختصر رہ گیا ہے، 11:30 بجے رکھا گیا تھا تو مجلس کا وقت اب چونکہ 12 میں 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں اور 35 منٹ آذان بھی ہے. اور شروع کرنے سے پہلے مجھے ان کے فرزند نے اور ان سے پہلے قبلہ نور شاہ صاحب نے بھی ایک حکم دیا ہے کہ مرحوم کی وصیت تھی یا ان کی خواہش تھی
یا وہ ایک خاص عقیدت رکھتے تھے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے ان کا تذکرہ بھی ان کی تسکین روح کے لیے کیا جائے۔ یقیناً اتنے قلیل وقت میں چند جملے مصائب کے بھی ہیں، میرے لیے اس کو سمیٹنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن تعمیل کے لحاظ سے تذکرہ حضرت ابو طالب بھی اب لازم ہے۔ جو وقت بچا انشاءاللہ والدین کے حوالے سے بھی چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ ان کے چہلم پر یا آگے کسی بھی مناسبت سے والدین کے حوالے سے مفصل گفتگو کریں گے۔ میں بہت ساری مجالس سے معذرت بھی کر دوں تو ایک مجلس سے معذرت نہیں کرتا اگر والدین کے حصال ثواب کے حوالے سے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اپنے والدین جب سے دنیا سے چلے ہیں پتہ چلا ہے کہ والدین کیا چیز تھے، کتنا قیمتی خزانہ تھے۔ اب پشت خالی ہوئی ہے تو ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ان کے ہوتے ہوئے ان کی وہ قدر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہر حال میں مصروفیات کو چھوڑ کر شرکت کی جائے تاکہ جو قرآن اور وارثان قرآن کے احکام ہیں والدین کے حوالے سے جتنی بار ہم پڑھیں گے یقیناً والدین کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں ان سے آگاہی ہمیں حاصل ہوگی۔ میں سب سے پہلے خود اور پھر ان کے فرزند کو اپنے ساتھ شریک کروں گا کہ اس نعمت جو جن کے پاس ہے وہ قدر کریں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی اپنے لیے رحمت کا دروازہ بند نہ سمجھیں، ابھی بھی ان کے لیے وہ دروازہ اسی طرح کھلا ہوا ہے۔ بہت زیادہ مفصل اس کے حوالے سے احادیث ہیں، لیکن جو حکم ہوا ہے اس کی پہلے تعمیل کے حوالے سے چند جملے عرض کرتا ہوں۔ سورہ ضحیٰ 93 سورہ ہے قرآن کا، 114 صورتیں ہیں کل، اور ان میں سے آخری پارے میں 93 سورہ والضحیٰ کے نام سے جو شروع ہے، اس میں اللہ نے نبی مکرم کو، چونکہ یہ مہینہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صادقین، ایک رسول صادق ہے، دوسرا امام صادق ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یقیناً صادقین کا جشن آپ منا بیٹھے ہوں گے، تو یہ مہینہ پیغمبر کے ساتھ منسوب ہے، ربیع الاول۔ ہم اگرچہ فقط ان کی ولادت کو تاریخی حوالے سے تسلیم کرتے ہیں، ہمارے بھائی ان کی ولادت کو بھی اور ان کی وفات کو بھی اسی مہینے میں مناتے ہیں۔ بہرحال یہ مہینہ پیغمبر کے ساتھ منسوب ہے۔ خداوند عالم کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ سورہ ضحیٰ، اے مصطفیٰ ہم نے تجھے یتیم پیدا ضرور کیا ہے، یتیم رہنے نہیں دیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ یتیم نہ تھے اور ہم نے کوئی تمہیں یتیم پرور عطا کیا؟ یتیم پیدا ضرور ہوئے ہیں آپ، لیکن ہم نے آپ کو یتیم رہنے نہیں دیا۔ الم یجد کا یتیما فآوا وجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ دوسرا ایک اور ہستی کا بھی یہاں ذکر ہوا ہے، آپ پیدا ہوئے آپ کے پاس مال نہ تھا، ہم نے کوئی مالدار ہستی آپ کو عطا کر دی، پھر جس نے پورا مال آپ کے قدموں میں نچھاور کیا۔ سارا عرب جس کا مقروض تھا، ایک ہی اس خاتون نے معظمہ نے اعلان کیا، آؤ جس نے میرا قرض ادا کرنا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر سلام کرو، کلمہ پڑھو، سارے کا سارا قرضہ معاف کر دی جاؤ۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، اوائل اسلام میں حق تو نہیں ادا کر سکتا، لیکن جتنا وقت ہے تھوڑا سا تذکرہ کروں گا، توجہ رکھیے گا۔ باقی انشاءاللہ والدین کے موضوع کو جتنا عرض کر سکوں گا باقی اگلے کسی موقع پر صحیح، اور ان کے مرحوم کے حوالے سے ضرور گفتگو کریں گے۔ کہا دو قسم کے لوگ تھے، ایک توجہ کیجیے گا، ایک وہ لوگ جن کو اسلام نے پالا،
توجہ کیجیے گا، ایک وہ طبقہ تھا جن کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کہاں سے لیتے تھے، تاریخ یہ بتاتی ہے۔ لیکن جن کو اسلام نے پالا، دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کو پالا ہے۔ وہ ان کے بارے میں جن کو معلوم کرنا ہے وہ کرتے رہیں گے کہ کل تک کیا تھے، اور پھر اسلام کے صدقے میں اتنے مالدار ہوئے، ان کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے بیٹھ کر کھیلا کرتے تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے۔ لیکن ان کو ڈھونڈیے جنہوں نے اسلام کو پالا ہے، تو یاد رکھیے کہ قرآن یہی بتاتا ہے، ایک شخصیت بابا علی بن ابی طالب حضرت ابو طالب ہیں، دوسری زہرا کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ہے، جنہوں نے اسلام کو پالا ہے۔ کسی نے کچھ خرچ کیا، کسی نے آدھا خرچ کیا، کسی نے بہت کچھ خرچ کیا، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سب کچھ خرچ کیا ہے، جنہوں نے بچایا کچھ نہیں ہے۔ یہ ربیع الاول میں آپ لوگ ایک جھنڈی دیکھتے ہوں گے، یا بعض جگہوں پہ لائٹنگ ہوتی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی نالین مبارک کی ایک خیالی تصویر ہوتی ہے، اس پر بنی ہوتی ہے۔ ہم اس جھنڈی کا بھی احترام کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ ہم شیعہ قوم تو شبیہات کا جس قدر احترام کرتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو نبی و آل نبی کے ساتھ نسبت دی جائے وہ پھر چیز عام چیز نہیں رہتی، وہ پھر قابل عزت بن جاتی ہے، قابل احترام بن جاتی ہے۔ حقیقت میں وہ احترام بھی اس چیز کا نہیں ہوتا جس کے ساتھ منسوب ہے، وہ احترام بھی در حقیقت اسی ہستی کا ہوتا ہے۔ اس نالین کا اس وجہ سے، اور وہ نالین بھی اصلی نالین کی کوئی تصویر بھی نہیں ہوتی، خیالی بنائی گئی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سب کوئی اس کا احترام کرتا ہے، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کو پیغمبر کے پاؤں کے ساتھ نسبت ہے، اس کی خیالی تصویر کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں مولوی کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم ان دو ہستیوں کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے پیغمبر کو پالا، یا ان کا احترام کرتے ہیں جن کو پیغمبر نے پالا؟ توجہ کیجیے گا، جملہ دوبارہ دہراتا ہوں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے پیغمبر کو پالا، یا ہم پھر ان کو قابل احترام سمجھتے ہیں جن کو پیغمبر نے پالا؟ ہمیں اس مسلمان کی سمجھ نہیں آتی، نہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے جنہوں نے پیغمبر کو پالا ہے، نہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے جن کو پیغمبر نے۔ انصاف تو کیجئے گا، اس نالین نے نبیوں کے سلطان کے پاؤں کو مس کیا، وہ قابل احترام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ نالین مصطفیٰ ہے، لیکن یہ تو بتاؤ وہ قابل احترام نہیں ہے جنہوں نے کبھی مصطفیٰ کو دوش پہ اٹھایا ہے، کبھی آغوش پہ اٹھایا ہے، اور پھر وہ کیوں قابل احترام نہیں ہیں جن کو مصطفیٰ نے، جملہ سنیے گا دوبارہ دہراتا ہوں، وہ ہستیاں جنہوں نے مصطفیٰ کو کبھی دوش پہ اٹھایا ہے، کبھی، اور پھر وہ ہستیاں جن کو مصطفیٰ نے کبھی دوش پہ اٹھایا ہے، کبھی آغوش میں اٹھایا ہے، وہ تو محمد مصطفیٰ کی نالین کے بوسے لیتی تھیں، اور جن کے مصطفیٰ بوسے لیتا رہا ہے، جن کی کبھی پیشانی چومتا ہے، کبھی سر مبارک چومتے ہیں، کبھی گلو مبارک چومتے ہیں، اور وہ ہستیاں کیوں قابل احترام نہیں ہوں گی جنہوں نے مصطفیٰ کو چوما ہے؟ وہ ہاتھ کیوں قابل احترام نہیں ہے مسلمان کے نزدیک جنہوں نے مصطفیٰ کو اٹھایا ہے؟ وہ قلب، وہ جگر جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنے جگر کے ساتھ لگایا ہے، جنہوں نے پوری زندگی
ववजदका अलम यजिद का यतीमन फआवा, कहा हमने तुम्हें एक ऐसा शेल्टर और ऐसा मुहाफ़िज़ अता किया है जो शबे हिजरत हो या शेबे अबी तालिब हो, हर रात उठ उठ कर बिस्तर मुस्तफ़ा को तब्दील करता है। कभी मुस्तफ़ा के बिस्तर पर तालिब को सुलाता है, कभी अकील को सुलाता है, कभी हजरत अली को सुलाता है, इसलिए कि अगर कट जाए तो मेरा बेटा, बच जाए तो मुस्तफ़ा बच जाए। हर रात को बिस्तर तब्दील करते हैं हजरत अबू तालिब, अपनी औलाद में से, अपने बेटों में से किसी को सुलाते हैं। शब हिजरत भी जो बिस्तर रसूल पर सोकर मुस्तफ़ा को बचाने वाला है वो किसी और का नहीं, अबू तालिब का बेटा है। एक जुमला और सुनिएगा, सलवात पढ़िएगा एक दफा मिलकर। एक दफा फिर सलवात पढ़िएगा। देखिए हमारे नबी नबियों के सुल्तान हैं, पैगंबर का एहतराम नबियों पर भी लाजिम है। इमामुल अंबिया भी हैं, सैयदुल अंबिया भी हैं, सरदार हैं अंबिया के, सारी मखलूक़ात समेत अंबिया भी नबी मुकर्रम ज़हरा के बाबे की रैयत में आते हैं। रैयत पर सरदार का एहतराम लाजिम है। इमामुल अंबिया भी हैं। ये जहान हो या वो जहान, शब मेराज हो या कोई और मौका हो, सफ़े अंबिया भी हो तो याद रखिएगा इमामत कराने वाला ज़हरा का बाबा है, क्योंकि वो इमामुल अंबिया हैं। याद रखिएगा महफिल अंबिया हो, तशरीफ़ ले आए। अगर एक क्लास में बच्चे मौजूद हों, टीचर आ जाए, सारे बच्चे एहतराम के लिए उठते हैं। अगर वो टीचर भी मौजूद हो, बच्चे भी मौजूद हों, प्रिंसिपल साहब तशरीफ़ ले आए, उस्ताद भी उठेगा, बच्चे भी उठेंगे। याद रखिएगा, ज़ेन यहाँ पे रखिएगा, अज़मत अबू तालिब का एक जुमला कहता हूँ, जिनके ईमान पर आज तक मुसलमान शक करते आए हैं, हम उन्हें एक ही चैलेंज करते हैं। मैं कहता हूँ ईमान अबू तालिब पर पास करना ही बेमकसद है। तुम कुफ्र अबू तालिब साबित करो, हम ईमान अबू तालिब साबित करेंगे। जब खैरात में कोई कुफ्र ही साबित नहीं कर सकता तो फिर ईमान में शक करने की कहाँ गुंजाइश पैदा होती है। कहा या अंबिया की सफ़ के अंदर नबी मोहतरम तशरीफ़ लेकर आएँ, ज़हरा का बाबा तशरीफ़ लेकर आएँ, आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया खड़े होंगे या नहीं? सब पर एहतराम हज़रत मुस्तफ़ा वाजिब है। याद रखिएगा, यही महफिल हो, आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबी भी मौजूद हों, नबी आखिरुज़्ज़मान भी मौजूद हों। इसी महफिल में तशरीफ़ ले आए हुसैन की माँ फातिमा तो ज़हरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा पूरी ज़िंदगी जिसका खड़े होकर एहतराम करते रहे हैं, हर मौके पे करते रहेंगे। पैगंबर उठेंगे एहतराम सैयदा के लिए, जब नबी आखिरुज़्ज़मान उठेंगे, आदम से लेकर ईसा तक नबी भी उठेंगे। ज़हरा उसे कहते हैं, आदम से लेकर खातम तक जिसके एहतराम के लिए सारे नबी उठे। इसी महफिल में ज़रा ज़ेन यहाँ पे रखिएगा, मुस्तफ़ा भी मौजूद है, आदम से ईसा तक नबी भी मौजूद है, हज़रत ज़हरा भी मौजूद हैं। तशरीफ़ ले आते हैं अली इब्न अबी तालिब। अली हाकिम है, ज़हरा माकूम है, ये ताज़ीम सिखाने वाला घराना है। एहतराम अली के लिए उठेंगी जनाब सैयदा। जब जनाब सैयदा उठेंगी, मुस्तफ़ा भी उठेंगे, आदम से ईसा तक नबी भी उठेंगे। आखिरी जुमला कह रहा हूँ, इसी महफिल के अंदर जहाँ मुस्तफ़ा भी मौजूद है, मुर्तज़ा भी मौजूद है, जनाब ज़हरा भी मौजूद हैं, तशरीफ़ ले आते हैं हज़रत अबू तालिब। क्या अली उठेंगे या नहीं? क्या ज़हरा उठेंगी या नहीं? जब अली भी उठेंगे, ज़हरा भी उठेंगे, एहतराम ज़हरा के लिए फिर पूरी कायनात उठेगी, जिसके लिए आदम से ईसा तक, आदम से ख़ातम तक अंबिया भी जिस महफिल में मौजूद हों, हज़रत ज़हरा जैसी मुअज़्ज़मा भी मौजूद हो, अली जैसा वलियों का सरदार भी मौजूद हो, ये पूरे जिसके एहतराम के लिए खड़े हो जाएं, उसे ही अबू तालिब कहा जाता है। एक मिल के सलवात पढ़िएगा।
مولانا کوثر نیازی صاحب منصف مزاج، سنی عالم دین، میاں والی سے ان کا تعلق تھا، بزرگان جانتے ہوں گے، ایک عرصہ نظریاتی اسلامی کونسل کے وہ چیئرمین رہے ہیں۔ ایک ادارہ ہے نظریاتی کونسل جس میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نیا آئین بنتا ہے یا کوئی قانون بنتا ہے تو قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ آج بھی یہ ادارہ موجود ہے، ایک عرصہ یہ اس کے ہیڈ رہے ہیں مولانا کوثر نیازی صاحب۔ اگر کسی نے اسپیچ سننی ہو تو مولانا کوثر نیازی کی حضرت ابو طالب پر بڑی خوبصورت اسپیچ ہے اور بہت طویل اور مفصل ہے، میں وہ عرض نہیں کروں گا، آپ نیٹ پہ آج بھی تلاش کریں گے، حضرت مولانا کوثر نیازی کی حضرت ابو طالب کے حوالے سے آپ کو مل جائے گی۔ یا ایک اور شخصیت کا تعارف کراتا ہوں، ڈاکٹر صداقت علی افریدی، نام یاد رکھیے گا، ڈاکٹر صداقت علی افریدی، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، بہت مصر اور ان ممالک میں رہے ہیں، عربی میں اس بندے کو بہت زیادہ عبور حاصل ہے۔ اگر حضرت ابو طالب کے حوالے سے جنہوں نے، یہ سنی عالم دین ہے، شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مفصل مفید اور پرمغز تقاریر سننی ہے تو ڈاکٹر علی صداقت افریدی کی سنیں، اگر کسی نے کتابیں پڑھنی ہیں تو بھی انہی کی آپ پڑھیے۔ میری ایک سیمینار میں ملاقات ہو، کہتے ہیں میں 200-250 سے زیادہ فقط حضرت ابو طالب پر سپیچز کر چکا ہوں، اور شیعوں کے مجمع میں نہیں، عام مجمع میں بھی کر چکا ہوں۔ یہ حضرت ابو طالب کا قصیدہ جناب سید الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کیا ہوا حضرت ابو طالب کا قصیدہ آپ کو ایسے سنائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ حضرت ابو طالب پڑھ رہے تھے، ڈاکٹر صداقت علی افریدی وہاں پہ موجود تھا، بہت خوبصورت انداز میں۔ حضرت مولانا کوثر نیازی صاحب کہتے ہیں، اے ابو طالب کے ایمان پر شک کرنے والوں اور حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے آج تک گفتگو کرنے والوں اور ابو سفیان کو مسلمان شمار کرنے والوں، مجھے ایک بات کا جواب دو، پھل در درخت قد و قامت سے نہیں پہچانا جاتا، اس کی قدر و منزلت اس کے پھل کے حوالے سے دیکھی جاتی ہے کہ اس نے پھل کیا دیا ہے۔ سایہ دار درخت کے سائے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کتنا سایہ دار ہے۔ وہ کہتے ہیں بالفرض اگر تمہارے کہنے کے حوالے سے یہ مان بھی لیا جائے کہ ابو سفیان نے 8 ذی الحج فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا اور حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں میں سمر کی بات کرتا ہوں، مجھے ہر غیرت مند مسلمان جواب دے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کیوں پڑھا، انہوں نے کیوں نہیں پڑھا۔ وہ ایک ہی سوال کرتے ہیں، مجھے بتائیں ابو سفیان کے کلمہ پڑھنے نے اسلام کو فائدہ کیا دیا ہے، اور تیرے نزدیک ابو طالب کے کلمہ نہ پڑھنے نے نقصان کیا دیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں تجھے میں بتاؤں کوثر نیازی، ابو سفیان حضرت ابو طالب جن کے بارے میں تو بات کرتا ہے، انہوں نے اسلام کو علی جیسا محافظ اسلام عطا کیا ہے، علی نے حسین جیسا محافظ اسلام عطا کیا ہے، حسین سے لے کر مہدی تک محافظ قرآن بھی دیے ہیں، محافظ اسلام بھی دیے ہیں۔ کہا دوسری طرف دیکھ، اولاد ابو سفیان نے یزید دیا ہے اسلام کو، قاتل اسلام، قاتل اولاد نبی، قاتل انسانیت دیا ہے۔ اولاد ابو طالب نے ابو طالب کی طرح ہر موقع پر تحفظ دین کیا ہے۔ صلوات پڑھیے گا مل کے۔ وقت مزید مختصر ہو گیا، میں والدین کے حوالے سے بہت سارے پہلو ہیں، فقط ایک پہلو پر گفتگو کروں گا، حدیث بھی شاید زیادہ عرض نہ کر سکوں۔ سورہ لقمان، اس کی آیت نمبر 14 ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، خدا کہتا ہے ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کی وصیت و
نصیحت کی ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، سورہ بنی اسرائیل کو دیکھیں، بہت ساری اور صورتوں میں والدین کے حوالے سے خدا نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو جی، کیا کرو؟ احسان کرو۔ کن کے ساتھ کرو؟ والدین کے ساتھ۔ سورہ لقمان میں باقی جگہوں پر جو آیات ہیں ان میں کسی جگہ پر یا ایھا الذین سے شروع کیا گیا ہے، کسی جگہ پہ اور کسی حوالے سے شروع کیا گیا ہے، لیکن اس آیت پر غور کریں۔ اللہ نے یہاں پہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں مومنوں کو یا مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا۔ کس کو مخاطب کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ یہاں پہ انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ تھوڑا سا فکر کیجئے گا، کہا والدین کے ساتھ نیکی اسلام کا تقاضا نہیں ہے، یہ انسانیت کا بنیادی تقاضا ہے۔ ہر وہ انسان جو خود کو انسان کہلاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ انسان تب ہی انسان کہلانے کا حقدار ہے جب وہ پہچانے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے۔ جب وہ گفتگو کرتے ہوئے، جب وہ لین دین کرتے ہوئے، جب وہ ان کے سامنے اٹھتے بیٹھتے یہ تمیز رکھتا ہو، ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھتا ہو کہ میں آپ گفتگو کر رہا ہوں تو کس سے کر رہا ہوں، جب اسے یہ شناخت ہو جائے کہ میرے سامنے آنے والی اب کون ہے، میرے سامنے آنے والی میری ماں ہے۔ قرآن آگے کہتا ہے سوچ اور اس وقت کو یاد کر، حملت ہو وہنن علی وہن، یاد کر اپنی ماں کو جس نے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں بڑے مشکل مراحل میں تجھے اپنے شکم میں اٹھا کر اس نے سارے مراحل طے کیے۔ اس وقت کو نہ بھولے انسان۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اس نے پورے 2 سال تجھے دودھ بھی پلایا ہے۔ پھر خدا کہتا ہے انشکر لی، سب سے پہلے میرا شکر ادا کرو۔ پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ انشکر لی والدیک، پہلے کہا انشکر لی، پہلے میرا شکر ادا کر اے انسان، تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تجھے میں نے نعمتیں عطا کی ہیں، پہلے میرا شکر ادا کر۔ میرا شکر ادا کرنے کے بعد میرا شکر تم پر واجب ہے، میرے بعد جن کا تجھ پر شکر واجب ہے وہ تیرے والدین ہیں۔ میرا شکر ادا کرنے کے بعد کن کا شکر ادا کر؟ اپنے والدین کا۔ ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں میرے دوستوں، خصوصاً جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی ہوٹل پر جاتے ہیں نا، وہاں ہم پیسے دے کر کھانا لیتے ہیں۔ جب وہ کھانا ہمارے سامنے رکھتے ہیں، جو سرو کرنے والا ویٹر ہوتا ہے، ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، کھانے کا بل الگ دیتے ہیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، پھر اس کو جاتے ہوئے ٹپ بھی، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کا شکریہ بھی ادا کیا، اس کو جاتے ہوئے انعام بھی دیا۔ اس نے 1 مرتبہ ہمیں اس ہوٹل پہ کھانا کھلایا ہے، ہو سکتا ہے 2 مرتبہ کھلایا ہو سکتا ہے 4 مرتبہ کھلایا ہو۔ اے عزیزان، وہاں تو ہم نے بل بھی دیا ہے، اور اگر کھانا اچھا بھی نہیں لگا، ہو سکتا ہے ہم کم کھائیں، ہو سکتا ہے نہ کھائیں، چھوڑ کر چلے جائیں، پھر بھی بل وہاں پہ ادا۔ خدا کی قسم یاد تو کریں، تھوڑا سا احساس تو کریں، وہ ماں جو ہر روز ہمیں طرح طرح کے کھانے بنا کے دیتی ہے، وہ باپ جو ہر روز خون پسینہ ایک کر کے کما کے لاتا ہے، پھر آتا ہے گھر میں تو خالی ہاتھ نہیں آتا، کہتا ہے میرے بیٹے کو انگور بڑے پسند ہیں، میری بیٹی کو فلاں انار بڑے پسند ہیں، پھر دیکھتا ہے کھانے میں مجھے کیا پسند ہے وہی میرے لیے خرید کے لاتا ہے، پھر میری ماں میرے لیے پکاتی ہے۔ خدا کی قسم سوچے میرے سمیت ہم اپنے ان والدین کا کھانا کھانے کے بعد بھی کتنی مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں؟ جی بتائیے گا۔ واللہ خدا ہم نے کبھی اس قابل ہی نہیں سمجھا،
ہم دفتر میں ایک چھوٹا سا کلیگ مہربانی کرے نا، وہاں 10 مرتبہ تھینک یو بولتے ہیں۔ باس اگر اپلیکیشن پر سگنیچر کر دینا، خدا کی قسم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اگر تھوڑی سی زیادہ مہربانی کریں ساتھ کچھ گفٹ بھی لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ تو بتائیے، وہ ایک مرتبہ تھا، ایک مرتبہ احسان کرنے والا تھا، یہ جس نے شکم مادر میں اپنا میوہ دل ہمیں دیا ہے، اس وقت سے لے کر جو خود بھوکے رہے ہیں، ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیا۔ اے عزیزو، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ویٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اسے ٹپ اور انعام دیتے ہیں، کھانا نہ بھی پسند آئے بل دے کر اٹھتے ہیں۔ یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ کبھی ماں کی تعریف یا ماں کا شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کھانے میں کوئی کمی بیشی آ جائے، ناراض نہ ہوئیے گا میرے دوستو، ان چیزوں کی ضرورت ہے، کوئی کمی بیشی ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہیں سالن کے پلیٹ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم جس دسترخوان پہ وہ کھانا لگا ہوا تھا یا جس ٹرے میں وہ کھانا آیا تھا، اسی کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، وہیں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ واللہ بخدا وہ ماں کیا کرتی ہے؟ برتنوں کو سمیٹتی ہے، پھر ایک پلیٹ لیتی ہے۔ میں دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے، ماں کبھی دائیں طرف والے پڑوسی کے گھر میں جاتی ہے، کبھی بائیں طرف والے پڑوسی کے گھر میں جاتی ہے، کہتی ہے میری بہن میرے بچے کو یہ کھانا پسند نہیں آیا، وہ دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا۔ بہن بتا تو نے گھر میں کیا پکایا؟ واللہ بخدا اگر ایک گھر میں نہ ملے، اس سے اگلے گھر میں چلی جاتی ہے، اس سے اگلے گھر میں چلی جاتی ہے، جہاں سے بھی ملے لے کر آتی ہے، اس روٹھے ہوئے بیٹے کو منا کے لاتی ہے، پھر بٹھاتی ہے، کہتی ہے اچھا بیٹا اگر وہ نہیں کھاؤ گے تو یہ کھا لیجیے گا۔ اس وقت تک نہیں والدین بیٹھتے جب تک ہمیں کھانا نہ کھلا دے۔ واللہ بخدا میرے دوستو، ہم نہ تو والدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ غلطی پر ان سے معافی مانگتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اور کسی سے غلطی ہو جائے معافی مانگتے ہیں، لیکن والدین سے پھر بھی کبھی معافی نہیں مانتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ والدین ایسی شفیق ہستی ہے، ناراض بھی خود ہوتے ہیں دوستوں معاف بھی خود کر دیتے ہیں۔ میں یہ جملہ ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ والدین کیا ہی مہربان ہیں، ہم پھر بھی اپنی جوانی کی مستی میں مست ہیں، پھر بھی معافی نہیں مانگتے۔ وہ ناراض بھی خود ہوتے ہیں، ابھی کسی بات پر ناراض ہوئے، ہماری کسی حماقت پر، کہا نکل جاؤ گھر سے، چلے جاؤ، غصے میں آ کر کہا، تھوڑی دیر ہوئی دسترخوان بچھا، ماں کہتی ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میرا بیٹا دسترخوان پر نہیں ہے، پیچھے سے چھوٹے بھائی کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس نالائق کو ڈھونڈ کر لے آؤ دسترخوان پر۔ میں یہ جملہ جب پڑھ رہا تھا کہ والدین ناراض بھی خود ہوتے ہیں، معاف بھی۔ آپ جیسے ایک دوست نے کہا نکی عمران صاحب ایک جملے کا اور اضافہ کریں، میں نے کہا بتائیں، کہا وہ معاف بھی خود کر دیتے ہیں، معاف کرنے کی دلیلیں بھی خود پیش کرتے ہیں، دلیلیں بھی خود بناتے ہیں۔ ماں کہتی ہے جو خدا کی طرح ستار العیوب بھی ہے، ماں اولاد کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والی ہے، بخشنے والی بھی ہے، وہ دلیلیں دیتی ہے۔ کہا آپ کو نہیں پتا میرا بیٹا اسکول سے بہت دیر سے آیا، آج بہت تھکا ہوا تھا، وہی باپ خود دلیلیں پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ کہا بیٹا مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو آج اسکول سے دیر سے آیا تھا، تو تھکا ہوا تھا، تو اس وجہ سے جو میں نے کام ذمہ لگایا وہ خدا کی قسم معاف کرنے کے بہانے بھی خود ہی تلاش کرتے ہیں، دلیلیں بھی خود ہی دیتے ہیں، ہم پھر بھی ان سے معافی نہیں مانگتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر ہے اس کی 15،
میں اس موضوع کو البتہ جلدی سے بیان کروں گا، بہت ساری حدیث میں نے لکھی تھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، لیکن معذرت خواہ ہوں اب ایک بھی اس میں سے پیش نہیں کر سکوں گا۔ ایک حدیث اور عرض کرتا ہوں، والدین کا وجود، گھر میں والدین کا وجود، فقط میں وجود کی بات کر رہا ہوں، دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں، کبھی دعا کے حوالے سے پھر گفتگو کروں گا۔ کہا اولاد کے لیے اتنی ہی باعث برکت ہے جس طرح ایک نبی کا وجود اپنی امت کے لیے باعث برکت ہے، جس طرح فیضان الہی کا سر چشمہ ہے ایک امت میں ایک نبی کا ہونا۔ کہا گھر میں والدین کا فقط وجود، کہا ان کو بوڑھے ہو جائیں بوجھ نہ سمجھیے گا اپنے لیے، کہنا بابا تو نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے، اسے اٹھانا بھی پڑتا ہے کھلانا بھی پڑتا ہے۔ کہا خدا کی قسم انہیں پھر بھی بوجھ نہ سمجھیے گا، یہ پھر بھی تمہارے لیے اتنے ہی باعث برکت ہے جتنا ایک نبی اپنی امت کے لیے باعث برکت ہے۔ آیت تو شاید میں نہ پڑھ سکوں، ایک جملہ اور سنیے گا۔ کہا والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی ایک نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہے۔ وقت بہت قلیل رہ گیا، اس آیت کو میں مکمل کرتا ہوں، تشریح تو شاید زیادہ نہ کر سکوں۔ آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت کا نمبر ہے 215، البتہ آپ کے ذمہ لگاتا ہوں آپ اس کو تفصیل سے پڑھیے گا۔ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل ما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اے مصطفیٰ، یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، یہ فقط ایک پہلو ہے والدین کے حوالے سے، خدمت تعظیم دعا الگ پہلو ہے۔ کہا اے مصطفیٰ، یہ آیت کا نمبر پھر بتاتا ہوں، 215 نمبر ہے، سورہ بقرہ ہے، دوسری سورہ ہے۔ یہ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، اے مصطفیٰ ان کو کہہ دیجئے جو بھی خرچ کرو شرط یہ ہے کہ وہ خیر سے ہو، جو بھی خرچ کرو، خرچ کرنے پر کمانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کہا جو بھی خرچ کرو حلال کماؤ حلال کھاؤ حلال خرچ کرو، شرط ایک ہی ہے من خیرن۔ لیکن خدا یہاں کہہ رہا ہے آؤ خرچ کرنے کی ترتیب تجھے میں خدا بتاتا ہوں۔ خدا کیا ترتیب بتاتا ہے، تھوڑا سا بیدار ہو کر یہ جملہ سنیے گا۔ میں اپنے لیے بھی اور قبلہ حمدانی صاحب کے مرحوم بیٹے کو بھی یہاں شامل کروں گا کہ اس جملے کو اور اس آیت کو بار بار پڑھیے گا اور یاد رکھیے گا، اس کے اوپر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ خدا کہتے ہیں آؤ تجھے خرچ کرنے کی ترتیب میں بتاتا ہوں، قل ما انفقتم من خیر، جو بھی خرچ کرو خیر سے ہونا چاہیے، خرچ کرو اس کی ترتیب یہ رکھنا، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ کہا یاد رکھو جب خرچ کی فہرست بناؤ سر فہرست اپنے والدین کو رکھنا۔ دوستو ہمارے نزدیک ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے، ایک والدین بہت سارے اولاد کو پال لیتے ہیں، لیکن نہ جانے بہت سارے بیٹے اور اولاد مل کر بھی ان کے لیے وہ والدین بوجھ کیوں بن جاتے ہیں۔ ہم کسی کو کوئی دوست کہے نا کہ یار تجھے غیرت نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتا، تیرا والد اس بڑھاپے میں بھی اس قدر سخت محنت کر رہا ہے، کہا تجھے غیرت نہیں آتی، تیرا بوڑھا مریض والد مریض بستر پر پڑا ہوا ہے، تو نے کبھی خرچ ہی نہیں کیا، اس کی خبر ہی نہیں لی۔ وہ کہتے ہیں جی میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے، یہ میں مکمل کروں گا اور تھوڑا سا ذکر مسائل، کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بچ جائے گا تو پھر ہم والدین پر خرچ کریں۔
قرآن یہ کہتا ہے یاد رکھ تیرے بچے ہوئے کا تیرا والد اور والدہ مستحق نہیں ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. جب اپنی آمدن ہو پہلے والدین پر خرچ کر، پھر جو کچھ بچ جائے پھر اپنے اہل و عیال پر خرچ کر. غور کیجئے میرے دوستو اس پر، یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے. کہا والدین وہ نہیں ہیں جو تیرے بچے ہوئے کے مستحق ہیں، نہ جو تیرے والدین سے بچ جائے ان کو پھر دوسروں پر خرچ کر. پھر تیری بیوی آتی ہے، پھر تیرے بچے آتے ہیں. میں نے ترتیب سے پڑھا کہا پھر اس کو گھر میں پڑھ لیا، وقت نہیں ہے میں اس کے کوئی بھی تفصیل میں نہیں جاتا. پھر اقربین ہے، پھر یتامہ ہے، پھر مساکین ہے. تو پورے دنیا کے دوستوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے سسرال پر بھی خرچ کر رہا ہے. منع نہیں ہے خدا کی طرف سے. اپنے بچوں کی بھی فہرست بتاتا ہے، اپنی بیوی کی بھی لسٹ بازار میں لے کر جاتا ہے. جب تجھے کوئی بھول جاتا ہے تو ماں باپ کی دی ہوئی دوائی کی فہرست پھر بھی بھول جاتی ہے. اگر بھولتا ہے تو مجھے کیا بھولتا ہے، اپنے ماں باپ کی فہرست بھول جاتا ہوں. خدا کہتا ہے یاد رکھ میرا حکم ہے فَلِلْوَالِدَيْنِ. جب تیری آمدن کی اور اخراجات کی فہرست بنے پہلے والدین کو سر فہرست رکھ، جو بچ جائے پھر ان کو باقیوں کے اوپر. ایک دوست تھے ماہانہ، بعض لوگ بڑے محتاط ہوتے ہیں، ماہانہ اخراجات کی کوئی وہ فہرست بنا رہے تھے. دوست اس کا کوئی قریبی تھا، ساتھ آ کر بیٹھا، اس کی نظر پڑی جو فہرست بنی ہوئی تھی اس کے اوپر پہلے اپنے باپ کا نام لکھا ہوا، پھر ماں کا لکھا ہوا، پھر باپ کے سامنے اس کی میڈیسن اتنی، اس کے کپڑے، اس کے اخراجات، اس کے لیے فروٹ. ماں باپ کے بعد پھر زوجہ، پھر بچوں کی تعلیم کے لیے یوٹیلیٹی بل، بجلی کے بل، فلاں فلاں لکھا ہوا تھا. جب دوست کے آپس میں قریب تھے نظر پڑی تو کہا یار یہ کام تو تم بہت اچھا کرتے ہو، اپنا ماہانہ بجٹ تیار کرتے ہو تاکہ اپنی آمدن کے مطابق اخراجات کر سکو، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں جانتا ہوں تیرا قریبی دوست ہوں، تیری والدہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، تیرا والد بھی اس دنیا میں نہیں ہے. کہا بالکل اسی طرح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، تو خود ان کے جنازوں میں شریک رہا. تو کہا پھر بھی تو نے اس مہینے کا جو بجٹ بنایا ہے اس میں بھی تو نے باپ کو بھی شریک کیا ہوا ہے، ماں کو بھی شریک کیا ہوا ہے. ان کی ساری جو اخراجات تو پہلے برداشت کرتا تھا، ان کی ضروریات سب تو نے لکھی ہوئی ہیں. ان کے لیے کپڑوں کا اتنا خرچ ہے، ان کے لیے میڈیسن کا اتنا ہے، ان کے لیے فروٹ اتنا. کہا یاد رکھ حکم قرآن یہی ہے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. وہ دنیا سے گئے ہیں، میرے دل سے تو نہیں گئے. کہا خدا نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جب تک زندہ رہے پھر خرچ کرنا. کہا میں نے آج تک اس بجٹ سے کچھ کم نہیں کیا. جو والد کے لیے تھا وہ برقرار ہے، جو ماں کے لیے تھا وہ برقرار ہے، بس میں نے خرچ کرنے کا انداز بدلا ہے. وہ جو میڈیسن ماں باپ کے لیے لاتا تھا میں نے ایک کلینک والوں سے بات کر رکھی ہے. کہا جب کوئی غریب مریض آ جائے، یہ میں اپنے لیے اور اپنے ہمدانی صاحب کے بیٹے کے لیے بھی عرض کروں گا، اور آج تک الحمدللہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس کے ثمرات بھی دیکھ رہے ہیں. آپ دوستوں کو بھی جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے کہا میں نے آج تک وہ بجٹ کم نہیں کیا، فقط انداز بدلا ہے. وہ جو میڈیسن میں آپ ماں بابا کے لیے لاتا تھا میں نے کلینک والوں سے بات کر رکھی ہے کہ جب کوئی مریض آ جائے جو اپنی ادویات افورڈ نہ کر سکے اسے خالی نہ لوٹانا. یہ میرا نمبر ہے، مجھے رابطہ کرنا، میں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے اس مریض کو دوائیاں دے کر آتا ہوں. کہا یہ جو میں نے لباس لکھا ہوا ہے نا، میں ڈھونڈتا ہوں ماں کے لباس کو، ماں کی سہیلیوں کو جو ماں کے وقت میں عید پر بھی آتی تھی، بقرہ عید پر بھی آتی تھی اور میری ماں ان کو عطا کرتی تھی. میں نے اپنی ماں کے دور میں لانے والی ان سب مستحق عورتوں سے اور ان کی سہیلیوں سے کہہ رکھا ہے، کہا میری ماں کا دروازہ نہ چھوڑنا، میری ماں اس دنیا سے گئی ہے، یاد رکھو میں اپنی ماں کا بیٹا موجود ہوں.
تم عید پر بھی آتے رہنا، تم بقرعید پر بھی آتے رہنا، تم شبرات پر بھی آتے رہنا، جب ضرورت ہو آتے رہنا، میں اپنی ماں کی بلندی درجات کے لیے یہ لباس ان کو دے دیتا ہوں، یہ فروٹ ڈھونڈتا ہوں کوئی یتیم جن کو عید پر بھی نصیب نہیں ہوتا، یہ فروٹ ان کو دے کر آتا ہوں۔ بتائیے دوستو، جب ایک غریب کے گھر میں وہ فروٹ پہنچے گا، جب ایک بے لباس کے گھر میں وہ لباس پہنچے گا، اور وہ غریب کھانا کھا کے دعا کرے گا، اور وہ مریض جو افورڈ نہیں کر سکتا، جب اس کا علاج ہوگا تو یقیناً والدین کے بھی درجات بلند ہوں گے، اور اس بیٹے کو بھی اللہ اس کا ثمر عطا کرے گا۔ یاد رکھنا، کسی نے پوچھا امام صادق سے، مولا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں بہترین والدین سے نیکی یہ ہے ان کو مانگنے سے پہلے عطا کرو، کہا اسے انتظار میں نہ کرو۔ کہا جی مجھے کون سا والدین نے کہا ہے؟ کہا تجھے ساری زندگی دینے والے کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہا پھر والدین تو بہت ساری اپنی ضروریات اولاد پر قربان کر دیتے ہیں، اس لیے نہیں مانگتے کہ ہو سکتا ہے میرا بیٹا افورڈ نہ کر سکے۔ کہا اس انتظار میں نہ کرو کہ میرا باپ مانگے گا تو میں دوں گا، میری ماں مانگے گی تو میں دوں گا۔ کہا بہترین نیکی کا ذریعہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے، اپنے ماں باپ کو مانگنے کی نوبت ہی نہ دو، مانگنے سے پہلے دو۔ امام سجاد فرماتے ہیں جب والدین کو کوئی چیز عطا کرو پھر ایسے دیا کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور دیتے ہوئے بھی تیرے ہاتھ نیچے ہونے چاہیے، والدین کے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے۔ والدین تو بیمار ہو کر بھی اپنی بیماریوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا، ایک ماں مریض ہو گئی شدید، ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اس کا علاج تو ہو جائے گا لیکن علاج مہنگا ہے۔ بیٹے کو ماں نے بہانے سے بھیجا بائک سے، بیٹا فلاں چیز لے کر آؤ۔ ڈاکٹر کو قریب بلایا، کہا ڈاکٹر صاحب کوئی سستا نسخہ لکھنا، میرا بیٹا بڑا غریب ہے، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے میرا بیٹا مکروہ ہو جائے۔ کہا آپ کوئی قیمتی علاج کی بات کر رہے تھے، آپ مہنگے علاج کی بات کر رہے تھے، میں تمہاری منت کرتی ہوں کوئی سستی دوائی ہے تو میرے لیے لکھ دے، میرا بیٹا غریب ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگلی کسی مجلس میں زندگی رہی تو بتاؤں گا کہ جانے کے بعد بھی یہ ہمارے لیے کتنے باعث برکت ہیں۔ یہ مہینہ منسوب ہے زہرا کے بابا کے ساتھ، ایسے ہی ہے وہ زہرا کا بابا جو نبیوں کا سلطان بھی ہے، جو نبیوں کا امام بھی ہے، وہ خود اپنے مصائب کو ایک جگہ بیان کرتا ہے۔ ہم کم پڑھتے ہیں لیکن 28 سفر کو میں جب بھی مجلس پڑھوں میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں نے ایک مجلس وہاں پڑھنی ہو تو میں نبیوں کے سلطان کے ہی مصائب پڑھتا ہوں۔ نبیوں کا سلطان خود اپنے مصائب بیان کرتا ہے۔ زہرا کا پاک بابا خود فرماتا ہے یاد رکھو لوگو ما اوذی النبی کما اوذیتو، اے لوگو جتنا مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیفیں دی گئی ہیں مجھ سے پہلے 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی نبی کو تکلیفیں نہیں دی گئی۔ میں اس روایت کا ذمہ دار ہوں، پھر دہراتا ہوں، ما اوذی النبی کما اوذیتو، سرور کائنات فرماتے ہیں جس طرح مجھ مصطفیٰ کو تکلیفیں دی گئی ہیں، جس طرح مجھ پر مصائب ڈھائے گئے ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئی۔ آؤ گلشن آباد والوں سارے مل کر پاک زہرا کے پاک بابا سے ایک درخواست اور سوال کرتے ہیں، یا نبی اللہ، اے پاک زہرا کا پاک بابا، آپ سے پہلے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی جتنے بھی گزرے کسی کو آرے سے چیرا گیا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کو قتل کیا گیا۔ بنی اسرائیل جو ایک ایک دن میں کتنے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے،
زہرا کا پاک بابا یہی جواب دے گا۔ او سوال کرنے والوں، گلشن آباد والوں، یاد رکھو مجھ سے پہلے نبی ایک ایک مرتبہ قتل ہوئے ہیں، میں کئی مرتبہ قتل ہوتا رہا ہوں۔ کہا نہ بھولو میں کئی مرتبہ قتل ہوتا رہا ہوں، میرے اور ان کے قتل میں فرق اتنا ہے، وہ ایک بار قتل ہوئے، میں کبھی کوفہ میں قتل ہوا ہوں، کبھی بقیہ میں قتل ہوتا رہا، کبھی کربلا میں قتل ہوتا رہا، کبھی میں سامرا میں شہید کیا گیا، کبھی کوفہ کے بازاروں میں، کبھی شام کے درباروں میں۔ کہیں گے یاد رکھو، ان نبیوں کو یاد کرو، ان کے بیٹوں کو بھی کسی امت نے ایسے نہیں رلایا جیسے میری بیٹیوں کو رلایا ہے۔ مصطفیٰ یہی جواب دیں گے، دو جملے عرض کرتا ہوں، اس طرح کسی نبی کے بیٹے بھی اسیر ہو کر درباروں میں نہیں گئے جیسے مجھ محمد کی بیٹیاں اسیر ہو کر گئی ہیں۔ کہا یاد رکھو میری بیٹیاں تھیں جو ہر بازار میں ایک ہی جملہ کہتی تھی، لوگو ہم محمد کی بیٹیاں ہیں، ہمیں چادریں دے دو، ہم بڑی پردے دار ہیں۔ عزاداروں میں جملہ عرض کرتا ہوں، خود محمد مصطفیٰ کاغذ قلم مانگتے گئے، مسلمانوں نے نہیں دیا، اسی محمد کا ایک بیٹا دفن کی جگہ مانگتے گیا، دفن کی جگہ نہیں ملی، خدا کی قسم دوسرا بیٹا کفن مانگتا ہوا چلا گیا، اسے کفن نہیں ملا۔ عجیب اس نبی کی قسمت ہے، ایک بیٹے کا جنازہ تیروں پر تھا، دوسرے بیٹے کے جنازے پر تیر تھے۔ عزادارو آخری جملہ عرض کرتا ہوں، اس نبی کی 3 بیٹیاں مسلمانوں سے مانگتے خالی واپس چلی گئی، ایک بیٹی حق مانگتے خالی چلی گئی، دوسری بیٹی چادر مانگتے خالی چلی گئی، 4 سالہ بیٹی پانی مانگتے خالی چلی گئی۔ جو حق مانگنے گئی تھی اس کا پہلو زخمی تھا، جو چادر مانگتی گئی اس کا سر بھی زخمی تھا، اس کی پشت بھی زخمی تھی، جو پانی مانگتی گئی اس کے رخسار بھی زخمی تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔